میرے خیال میں نے غلط تو نہیں کہا ہوگا نا کہ جو لوگ میاں نواز شریف صاحب کے اہم سیاسی فیصلوں کے رازدان ہوتے ہیں یا ان کے ارادوں کے، اس میں آپ سر فہرست تھے؟ بہت شکریہ صافی صاحب، آپ نے ویسے بھی کبھی کوئی غلط بات کہی نہیں ہے. آپ تو حق گوئی کا اور بے باکی کا بڑا شاندار ریکارڈ رکھتے ہیں، اور ایسی باتیں تو ظاہر ہے ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں، اور مجھے بھی اچھی لگی جو آپ نے کہی. یہ بات بھی درست ہے نا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ کا ایجاد کردہ تھا. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حجاب کی بات نہیں ہے. اس طرح کے نعرے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تخلیق کے کسی خاص لمحے میں آتی ہیں، اور شاید میں نے یہ لفظ کسی محفل میں پہلی دفعہ استعمال کیا تھا، یا ترکیب جو چل نکلا. پھر یہ تاثر کیوں عام ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کا وہ نعرہ ووٹ کو عزت دو کلک بھی کر گیا تھا، اس کی وجہ سے میاں صاحب پاپولر بھی ہو گئے تھے، اور اسی لیے عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے وہ مسلم لیگ نون ہی جیت رہی تھی. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا وہ پس منظر میں چلا گیا. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں صافی صاحب، ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ میاں صاحب کی آمد کے بعد جو ان کا پہلا جلسہ عام تھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، اس کے کنٹینٹ کو دیکھیں، ان کی تقریر کو دیکھیں، تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے جی کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور بلکہ تکرار کے ساتھ کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آئندہ بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. اب کیا ہوتا رہا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ لفظ انہوں نے نہیں بولے، لیکن مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، اگر نتائج اپنی مرضی کے برآمد کریں گے، وہ نہیں ہوں گے جو عوام چاہتے ہیں، اور اگر عوام کی آئی ہوئی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، اپنے فیصلے مسلط کریں گے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک بھنور میں لا کے اسے گھر بھیجتے رہیں گے 76-75 سال، یہی ووٹ کو عزت. یہ ووٹ کو عزت دو کے الفاظ شاید آ گئے ہیں، مستعمل ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے آئین کا تقاضا ہے، جمہوریت کا تقاضا ہے. انڈیا میں اگر یہ جملہ نہیں کہا جاتا تو بھی ووٹ کو عزت دی جاتی ہے، امریکہ میں دی جاتی ہے، ہر جمہوری ملک میں دی جاتی ہے. اگر ہمارے ہاں نہیں دی جاتی تو اس کے مسائل ہم بھگت رہے ہیں، اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں. یہ نعرہ موجود ہے، یہ نعرہ پوری میرا خیال ہے کہ اپنی معنویت کے ساتھ موجود ہے. اور آج بھی کل جو میاں صاحب نے خطاب کیا تھا وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات خاص طور پہ کہی ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی، لیکن اس کے نتائج آپ بھگت رہے ہیں، یعنی ووٹ کو عزت نہ ملنے کے نتائج عوام بھگت رہے ہیں. ہم کوئی اس پہ پسپا نہیں ہو رہے، یہ نعرہ پوری طرح موجود ہے. یہ نعرہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ نعرہ جمہوریت کے حق میں ہے، آئین کے حق میں ہے، عوام کے حق میں ہے، آئین کے تقاضوں کے حق میں ہے. اور کوئی ادارہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ نعرہ ان کے خلاف ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان سے گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان واپس آئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں ان کو عدالتوں سے پے در پہ چوٹ مل رہی ہے. اور اب میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ عمران خان کے حق میں کیا وہ مسلم لیگ نون کے حق میں کیا جائے. تو پھر یہاں پہ تو ووٹ کی کوئی عزت نہیں رہی. نہیں، بالکل نہیں. یہ آپ کا جو تجزیہ نما سوال ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. نہ میاں صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے. دیکھیں، ڈیل کرنے والے شخص کی ایک بدن بولی ہوتی ہے، ڈیل کرنے والے شخص کا ایک خاص سیاسی اور فکری ڈھانچہ ہوتا ہے. میاں صاحب اس مٹی سے بنے نہیں ہیں کہ جو اس طرح کی ڈیلز پہ یقین رکھتا ہو. انہوں نے کبھی کسی طرح کی اس طرح اگر وہ ڈیل کرتے، آپ کے پی ٹی آئی کے وزیر محترم فرماتے رہے، وزیر داخلہ صاحب جو تھے، کہ جی اگر میاں صاحب یہ نہ کرتے تو اب بھی وزیر اعظم ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب اگر ڈیل ویل پہ یقین رکھنے والی شخصیت ہوتے تو وہ 3 دفعہ وزارت بدر نہ ہوتے، وزیر اعظم ہاؤس سے نہ نکالے جاتے. پھر یہ کہ 9 سال اگر انہوں نے حکومت کی ہے تو تقریباً 10 سال جلاوطنی میں نہ گزارتے، 2.5 سال جیلوں میں نہ گزارتے، در بدر نہ ہوتے. ڈیل کرنے والے شخص کا یہ مقدر نہیں ہوتا. ڈیل کرنے والا تو کسی نہ کسی بہانے اقتدار کے اندر سرنگ لگا کے پہنچ جاتا ہے. آپ کے بھی جو وہ آئے ہیں تو 4 سال باہر کاٹ کے آئے ہیں نا. اور آپ خود جانتے ہیں، آپ جیسا نظر رکھنے والا صحافی جانتا ہے کہ اگر ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنا پر نکالا گیا
اس کا پس منظر کیا تھا، کیسے جے آئی ٹی بنی، کس طرح کون کون اس کے پیچھے محرکات تھے، کس طرح ہانکا لگایا گیا. ابھی بھی 2 دن پہلے بھی سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہے ہیں، ابھی کچھ عناصر کچھ کردار بلائے جا رہے ہیں. تو یہ کھیل تھا. لیکن میں نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کھیل تھا اور اس کھیل میں عدلیہ کو استعمال کیا گیا. لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے، پھر انہی کی ایکسٹینشن کو میاں صاحب نے ووٹ بھی دے دیا. تو وہ فی سبیل اللہ تو یہ کام نہیں کیا ہوگا نا. جس بندے نے ان کے بقول ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، ان کو ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دینے، اس بات کا ثبوت کیا نہیں ہے کہ انہیں کوئی ڈیل کی ہوگی؟ جی میں بالکل اس کا بڑا واضح 2 ٹوک آپ کو جواب دیتا ہوں. جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، میں بھی اس کے حق میں نہیں تھا، میں آج بھی اس کے حق میں نہیں ہوں. میاں صاحب کی بھی جو پہلا رد عمل تھا وہ اس کے حق میں نہیں تھا، وہ نہیں چاہتے تھے. یہاں کی جو پارٹی تھی اس کا خیال یہ تھا کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو شاید ایک بحران جو ہے جو پیدا ہو سکتا ہے وہ ٹل جائے گا. کنونس کیا گیا ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن دی. ان کو ایکسٹینشن دے چکے تھے عمران خان صاحب، اگست میں اس کا اعلان ہو چکا تھا. اور جب یہ معاملہ کھوسو صاحب نے لے لیا کسی اور وجہ سے، ان کے اپنے محرکات تھے، تو وہاں سے انہوں نے پارلیمنٹ کو کہہ دیا جی یہ کام کرے. پارلیمنٹ کرتی یا نہ کرتی، ایکسٹینشن ہو چکی تھی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا تھا. ہم نے نوٹیفیکیشن پہ یا ان کی ایکسٹینشن پہ انگوٹھا نہیں لگایا. ہم نے ایک لیکونہ جو بتایا گیا جی نہیں کیا کسی اور نے تھا. لیکن جس طرح جماعت اسلامی نے ووٹ نہیں دیا تو آپ لوگوں نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن پہ پھر انگوٹھا کیوں لگایا؟ میں نہیں لگایا. ہم نے ایکسٹینشن پہ نہیں لگایا، ہم نے اس قانون پہ لگایا جو ان کے لیے نہیں بن رہا تھا. وہ ہمیشہ کے لیے ایک ترمیم ہو رہی تھی قانون کے اندر تاکہ اس کو ایک میتھڈالوجی دے دی جائے. انہوں نے اگر جماعت اسلامی نے ایکسٹینشن کی تو بات ہی ختم ہو گئی تھی، انہیں انگوٹھے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایکسٹینشن کو کسی انگوٹھے کی ضرورت نہیں تھی. وہ وزیر اعظم کا حق تھا، اختیار تھا، وہ دے چکے تھے. قانون کے لیے جماعت نے ووٹ نہیں دیا، ہم نے قانون کے لیے دے دیا. وہ قانون کو ووٹ دینا جو تھا وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا، اور کسی حد تک ٹھیک سمجھا جاتا ہے کہ فیسیلیٹیشن ہوئی اس سے.